کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم۔ بھونگ مسجد تحصیل صادق آباد، ضلع رحیم یار خان کے ایک گاؤں بھونگ میں واقع ہے۔ اس کی وجہ شہرت، اس کا عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور انتہائی خوبصورت خطاطی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھونگ مسجد کی خوبصورتی اور اس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہاں جی، آج کا جو ویلاگ ہے وہ بھونگ مسجد کے بارے میں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست الطاف احمد اور عبدالصمد۔ یہ بھونگ شہر کا بازار ہے۔ صادق آباد سے بھونگ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب ہے۔ آپ کو 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں یہاں تک پہنچتے۔ یہ ہم مسجد کے مین دروازے کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جو مسجد کی انٹرنس کا ہے۔ یہ ہے جی اس کا مین ڈور۔ سردار رئیس غازی محمد نے یہ مسجد 1932 میں تعمیر کروانا شروع کی۔ رئیس محمد غازی اعزازی مجسٹریٹ اور بہاولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ دینی تعلیم کا حصول، عبادت و ریاضت، سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر ان کی زندگی کا مشن رہا۔ رئیس غازی محمد نے اپنے خاندانی محل نما گھر کے قریب 1932 میں بھونگ مسجد کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھی اور کثیر سرمایہ فراہم کیا۔ تعمیر کے ایک ایک مرحلے پر انہوں نے ذاتی دلچسپی لی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریا، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سنگ مرمر اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ ان پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے والے، ٹائلوں پر پھول بنانے والے، سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے والے سینکڑوں کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ مسجد 1932 سے 1982 تک تقریباً 50 سال میں مکمل ہوئی۔ ان 50 سالوں میں ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جن کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے تھا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے اور کئی انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹوں اور بعض کے پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ یوں 3 نسلوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جب اس مسجد کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، اس وقت صادق آباد سے بھونگ تک مناسب ذرائع نقل و حمل موجود نہ تھے اور نہ ہی پختہ سڑک تھی، لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا، جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ رئیس غازی محمد مختلف ممالک میں جاتے، وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کی تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی۔ کئی حصوں کو دوبارہ بلکہ سہ پارہ بھی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ 1950 میں ایک نئے مسئلے کی نشاندہی ہوئی کہ سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارت کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنا کر اس پر نئے سرے سے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اس سے مسجد کی پائیداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور جلال و عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران ہی 1975 میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے مسجد کے کام کو آگے بڑھایا۔ 1982 میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔
اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے 1986 میں اسے تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔ 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ بھونگ مسجد میں ایک وسیع دارالمطالعہ، مدرسہ اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے والا مرکزی دروازہ حضرت امام رضا کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہے۔ اندر کئی ایکڑوں پر مشتمل فواروں سے مزین وسیع لان ہے۔ راہداری سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صحن ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے۔ یہاں بیک وقت 2000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزین ہیں۔ مسجد کے برآمدے میں تقریباً 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ برآمدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے۔ ہر ستون ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل 8 فٹ بلند ہے۔ مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندل کی لکڑی کا نہایت نفیس اور دیدہ زیب کام بھی کیا گیا۔ دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ اس پہ ابھی بھی کام جو ہے وہ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، اس کی اپ گریڈیشن وغیرہ۔ رئیس صاحبان جو ہیں اس علاقے کے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت اور بہت پیسہ لگایا ہے اس مسجد پہ، اور یہ صادق آباد کا ایسے سمجھ لیں کہ ایک ہیرا ہے۔ یہ کوئی بھی صادق آباد آئے اور بھونگ مسجد نہ دیکھے تو اس کے بغیر صادق آباد کا ٹرپ مکمل نہیں ہوتا۔ اسپیشلی جو ماربل کا کام ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ پتھر، سنگ مرمر، ایون یہ جو کالم بنا ہوا ہے یہ بھی سنگ مرمر کا ہے، اور یہ اس کا فرش دیکھیں، یہ سارا سنگ مرمر کا کام ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو خارجی دروازے ہیں ان پہ بھی بہت خوبصورت کام ہوا ہے۔ یہ باب عثمان غنی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ بھونگ مسجد کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ۔